سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، تم حفاظت کرو ساری نمازوں کی عمومی طور پر، والصلاة الوسطى اور درمیانی نماز کی خاص طور پر، وقوموا للہ قانتین، اور تم اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو، سکون کے ساتھ کھڑے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو تم کھڑے کھڑے یا سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر اگر تمہیں اطمینان ہو جائے، فاذکروا اللہ کما علمکم، تو تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق سے متعلق کچھ مسائل کو بیان کیا کہ ایسی عورتیں جن کے ساتھ نکاح ہو چکا ہو، ان کا مہر نہ مقرر ہو اور ان کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے تو کیا حکم ہے، یا اگر مہر مقرر ہو گیا ہو اور ان کو رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ اس کے احکامات کو گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آج کی ان زیر 10 آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما قبل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق اور عدت کے مسائل کو بیان کیا، اور اب درمیان میں نماز کی حفاظت سے متعلق، اور بعد میں پھر آگے مزید عدت کے یا اس طرح کے احکامات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو درمیان میں یہ ان نماز کا تذکرہ کا آ جانا ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسا کہ کوئی ما قبل یا ما بعد کے ساتھ یہ کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی بے ربط سی بات معلوم ہوتی ہے۔ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب طلاق اور عدت اور اس قسم کی باتیں ہوں گی تو یہ عموماً اس وقت ہوتی ہیں جب آپس میں نزاع کی کوئی کیفیت چل رہی ہو، تو اس وقت طلاق اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان مسائل کے اندر الجھے رہو اور بحث و مباحثہ اور باتیں اور گفتگو لمبی ہوتی رہے، اور اس کے بعد ان گفتگو اور بحث و مباحثہ کے طوالت کے اندر کہیں نماز سے تم غافل نہ ہو جاؤ۔ تو تمہیں چاہیے کہ اگر اس طرح کی بحث و مباحثہ لمبی ہو جائے، نماز کا ٹائم آ جائے تو تم اس کو پہلے ادا کرو۔ بعض حضرات یوں فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ فرمایا کہ جس طریقے سے تمہارے اوپر بیویوں کے حقوق کو ادا کرنا لازم ہے، کہیں ایسا نہ ہو تو تم ان کے حقوق کی ادائیگی کے اندر تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو کہیں بھول نہ جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے حقوق کو یاد کرا۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کا ربط کچھ یوں بھی ہے کہ دیکھیں یہ طلاق، عدت اور اس قسم کے جتنے مسائل آئے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کے حقوق ادا کرو، یہ کرو، گویا کہ ان کے درمیان میں برابری کرو، عدل کرو، انصاف کرو۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا بار بار تذکرہ کیا ہے، ایک عدل کا اور ایک احسان کا۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں کے اندر جب تم برابری اور اس طرح کرو گے تو گویا تم عدل کو اپنا رہے ہو، عدل پر عمل کر رہے ہو۔ اور اب نماز کا حکم دے کر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ ساتھ احسان کو بھی کیا کر دیا، احسان کا بھی حکم دے دیا کہ عدل کے ساتھ ساتھ احسان کو بھی یاد رکھو۔ اور یہ جو صفت احسان ہے یہ نماز کے اندر خاص طور پر کیا ہے پیدا ہوتی ہے۔ نماز اس وجہ سے نماز کا کیا کر دیا، بیچ میں تذکرہ کر دیا۔ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ تمہیں چاہیے کہ تم نمازوں کی خوب حفاظت کرو۔ محترم سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ حضرات نے کئی مرتبہ پڑھی سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کے اوپر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، اور جو آدمی ان کو اچھے طریقے سے ادا کرے گا، 5 اوقات میں ان کو اچھی طریقے سے ادا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ میں یہ بات لی ہے، عہد کے اندر یہ بات لی ہے کہ جو اس طریقے سے ان کو اپنے اپنے اوقات کے اندر حفاظت کے ساتھ ادا کرتا رہے گا، تو میرے ذمہ یہ لازم ہے، میرے ذمہ یہ عہد ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کی بخشش کر دوں، اس کو جنت میں کیا ہے عطا کروں، جنت عطا کروں۔ تو یہ گویا حفاظت کے متعلق، نماز پر حفاظت کا بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اب نماز کی حفاظت کے سلسلے کے اندر اللہ تبارک نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، آگے فرمایا والصلاة الوسطی، کہ عام نمازوں کی بھی تم بھرپور حفاظت کرو اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی تم حفاظت کرو۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الوسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے؟ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد جناب والا کوئی فجر کی نماز، بعد میں ظہر کی نماز، لیکن جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے اور صحیح بات یہی ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، کیونکہ اس سے پہلے فجر اور ظہر اور پھر اس کے بعد جناب مغرب اور عشاء ہے، اور یہ بالکل درمیان میں ہے، اس اعتبار سے اس کو صلاۃ الوسطیٰ کا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کیوں اس کی طرف توجہ دلائی؟ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ عموماً آپ دیکھیں کہ عصر کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ تجارت کا ایک طرح سے پیک ٹائم ہوتا ہے، پیک ٹائم ہو کر لوگ اس میں خرید و فروخت، لین دین، یہ وہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب ظاہر ہے جب تجارت اور اس طرح لین دین اور کاروباری معاملات کے اندر انسان الجھا ہوا ہو تو ممکن ہے کہ وہ، بلکہ ممکن کہ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ پھر وہ نماز کی طرف تھوڑی سستی ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز کی طرف کیا ہے، توجہ دلائی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فاتته صلاة العصر فَكَأَنَّمَا وُتِرَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس آدمی کے خاص طور پر عصر کی نماز رہ گئی گویا اس سے اس کا مال اور اس کے اہل و عیال سارے کا سارا کیا ہے، ہلاک ہو گیا ہو۔ آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ ایک آدمی ہو، اس کا کوئی گھر کا فرد اچانک کیا ہے فوت ہو جائے تو انسان کے صدمے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور پھر اگر اس دوران اس کا سارا کچھ ہی ختم ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ایسی کوئی ناگہانی آفت اور صورتحال پیدا ہو جائے، مکان گر جائے،
اس کا مکان بھی گیا، اس کا مال بھی گیا، اس میں گھر والے بچے وغیرہ بھی سب نیچے دب کے مر جائیں تو اس آدمی کی کیا کیفیت ہوگی؟ ظاہر ہے وہ صدمے سے انتہائی دو چار ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ بس اوقات ایسوں کو ایسا شوق بھی لگتا ہے کہ وہ ذہنی توازن ہی کیا ہے کھو بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب یہ دنیاوی اعتبار سے جتنا نقصان اور انسان کو صدمہ ہو رہا ہے، ایسے ہی آدمی کو جو عصر کی نماز اگر چھوڑ دے تو ایسے ہی صدمہ اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ کی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس کی حفاظت کی تاکید فرمائی۔ فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور تمہیں چاہیے کہ تم نماز کے اندر عاجزی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، آرام سکون اور سکوت کے ساتھ کیا ہے تم کھڑے ہو۔ محترم سامعین کرام، انسان کو نماز کے اندر اس طرح کی عاجزی کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ خیال اور یہ آ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نماز اس طریقے سے عبادت کرنا کہ انسان گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھے، یہ صفت احسان ہے جو شریعت کے اندر کیا ہے مطلوب ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ نمازوں کی حفاظت اور نماز کے درمیان میں عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے محبوب ہے۔ محترم سامعین کرام، اب ہم اگر تھوڑا سا اپنے معاملات کے اندر غور کریں تو ہماری صورتحال کیا ہے، ہماری نمازوں کی کیا کیفیت ہے۔ اول تو ہمیں نمازوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، نمازوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں بھی تو ایسی نماز ہوتی ہے کہ العیاذ باللہ، کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ بس اوقات آدمی ایسی نماز پڑھتا ہے کہ سلام پھیرتا ہے تو وہ نماز ایک سیاہ کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ کے اوپر کیا ہے مار دی جاتی ہے۔ ہمیں تو دنیا جہان کے خیالات نماز کے اندر آتے ہیں، سارے خیالات، ٹھیک ہے۔ آپ ادھر نماز شروع کریں، ادھر جناب اعلیٰ ہمارے ذہن اور دماغ اور دل و دماغ کے اندر ایک فلم ہے جو چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تو ایک جناب اوپر نیچے ہونے کی ایک پریکٹس کیا ہے کر رہے ہوتے ہیں، نماز کی وہ روح ہمیں حاصل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھے وہ مضبوط تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی حفاظت کے اندر ہے کہ نماز کے جو آداب اور رعایت ہیں یا اس طریقے سے ان کا بھی ہم خیال نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر اگر ہم خواتین کے اندر دیکھیں تو بہت ساری خواتین ایسے ہوں گی کہ جو اول تو نماز کی طرف توجہ نہیں ہے، اور اگر نماز کی طرف توجہ ہے تو ظاہری مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ ظاہری مسائل کے اندر کیا ہے، مثال کے طور پر کہ آپ دیکھ رہی بس اوقات خواتین نے کانوں کے اندر کانٹے ڈالے ہوتے ہیں، ناک کے اندر کوکا ٹائپ یا اس قسم کی کوئی چیز ڈالی ہوتی ہے، وہ سوراخ سے کانوں کو چھدوایا ہوتا ہے، ناک کو چھدوایا ہوتا ہے۔ اب حضرات فقہائے کرام رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ کانوں کی بالیاں ظاہر سوراخ ہیں، اب وضو کے اندر یا اسی طریقے سے غسل کے اندر اب ان سوراخ کے اندر پانی جانا چاہیے، یہ پانی جانا چاہیے۔ یا جناب والا انہوں نے کیا رکھی ہوتی ہے، وہ اوپر نیل پالش لگائی ہوتی ہے۔ اب یہ نیل پالش ایسی ہے کہ جب تک اس کو ریموور نہ کر دیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ یا بسا اوقات بعض آدمیوں کے اندر بھی یہ عادت ہے اور بعض خواتین کے اندر تو زیادہ کہ لمبے لمبے ناخن رکھ لیتی ہیں۔ اب اس ناخنوں رکھنے کی وجہ سے صفائی بھی نہیں ہوتی، صفائی نہ ہونے کی وجہ سے نیچے میل کچیل اکٹھی ہوتی ہے، اور وہ میل کچیل اکٹھی وضو کرے گا تو وہ پانی اتنے حصے کے اندر نہیں جائے گا، جب نہیں جائے گا وہ جگہ خشک رہ گئی، وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ یہ ساری چیزیں جناب والا وہ ساری اس کے اندر آتی۔ پھر آج نماز کے اندر ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جناب کبھی ادھر کان کھجلا رہے، کبھی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے۔ تو فرمایا وقوموا للہ قانتین، تم نماز کے اندر بڑے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیا ہے کھڑے ہو۔ سیدنا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابتداءً ہم نماز کے اندر باتیں کیا کر لیتے،
نماز کے اندر باتیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، کوئی آدمی کوئی بات چیت کی تو نماز کے اندر ہم کر. بعد میں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، کہ تم نماز کے اندر کیا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوا کرو. تو یہ اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے کوئی باتیں شاتیں کرنا ختم کر دی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جیسے کہ آپ پتہ کہ پہلے صحابہ کرام نماز کے اندر مسجد کے اندر آتے تھے، نماز کے اندر آتے مسجد میں داخل ہوتے ساتھ ہی سلام کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمایا ہم سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے، نماز کے دوران دیا کرتے تھے. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہماری نمازیں ہیں ان چیزوں کی صلاحیت اور نہیں رکھتے، اس لیے بعد میں ہم نے نماز میں سلام دینا چھوڑ دیا. فرمایا وقوموا للہ قانتین، تو نماز کے اندر تم کیا عاجزی، سکون اور اس کے ساتھ کیا ہے کھڑا ہونا چاہیے. ما بقیہ انشاءاللہ جو دوسری آیت اس کے متعلق کل ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نمازوں کی بھرپور حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.